اور اس قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پورے عرب میں تعظیم ہوتی. عرب کے اندر ایک طریقہ تھا ظلم، زیادتی، زور زبر اور پھر لوگوں سے چیزوں کو چھین لینا. زور و زبر بہت زیادہ ہوتا تو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے. لیکن جب قبیلہ قریش کا ہوتا تو اس قافلے کو ایک ہی قبیلہ تھا جس کے قافلے کو نہیں لوٹا جاتا تھا، وہ قریشیوں کا قافلہ تھا. کیونکہ اللہ نے انہیں کعبے کا متولی بنایا، کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھی، اس لیے اگر ڈاکو آ جاتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ یہ قافلے میں قریش کے لوگ ہیں تو وہ ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے کہ نہیں، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی ہے، یہ متولی ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں ڈاکہ ڈالتے. اللہ رب العزت نے سورہ قریش کے اندر یہی بات فرمائی ہے کہ تم اور زیادہ ہمارا ذکر کرو، تم ہماری نعمتوں کا اور زیادہ شکر ادا کرو کہ تم پر لوگ زیادہ تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہیں لوٹ مار کا نشانہ نہیں بناتے. تو یہی قبیلہ قریش ہے. اسی کی حضرت مناف اس کے بڑے ہیں. ان کے یہاں پر اولاد ہوئی، اولی جھولی، یعنی ٹوینس پیدا ہوئے. 2 بیٹے ایک ساتھ پیدا ہوئے اور دونوں پیٹھ ایک سے ایک کی لگی ہوئی ہے، دونوں کی پیٹھ جڑی ہوئی ہے، ایک ساتھ پیدا ہوئے. عام طور پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان میں 8 منٹ 12 منٹ 10 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہوا، ایک ہی ساتھ میں 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں کے سر اور دونوں کے دھڑ، اب سر الگ تھے، پیٹھ ملی ہوئی، اس طرح سے پیدا ہو گئے یہ 2 بچے حضرت مناف کی. اس کے بعد پھر اب ان دونوں میں سے اب کس کو رکھا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ پیٹھ کو الگ کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک تلوار لی، تلوار لے کر پیٹھ کو مارا بیچ میں سے. مارنے کے ساتھ ہی 2 بچے الگ الگ ہوئے اور اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ دونوں بچے زندہ رہے، دونوں بچے بھی زندہ رہے. ایک بچے کا نام ہاشم رکھا گیا. اب یہاں سے ہاشمی گھرانہ آتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ کہتے ہیں ہم سادات کو جو ہاشمی کہتے ہیں، یہ اصل جو ہاشم جس کا نام رکھا گیا ہے یہ وہ بچہ ہے ہاشم. اب دوسرا جو بچہ تھا اس کا نام رکھا امیہ. تو اب 2 خاندان یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو آپ اگر کربلا کے واقعہ سنیں گے اس میں آپ کو بار بار سنا جائے گا کہ بنو امیہ نے اس لیے کیا، بنو امیہ نے قتل و غارت گری کی، بنو امیہ نے امام حسین کو قتل کر دیا، بنو امیہ نے قافلے کو تاراج کر دیا. تو بنو امیہ کیا ہے آپ کو یہ بتا دیا ہوں کہ دراصل یہ پورا واقعہ جب چلتا ہے تو بنو امیہ نے قتل و غارت گری کی اور کربلا کے اندر خون ریز کھیل انہوں نے کھیلا ہے. تو یہ 2 جو بیٹے پیدا ہوئے ان میں سے ایک امیہ کی اب جتنی اولاد ہوگی وہ ساری کی ساری بنو امیہ کہلائیں گی، اور ہاشم کی جتنی اولاد ہوگی وہ سب کے سب ہاشمی کہلائیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد المطلب دادا جان، پھر اور اوپر یا پھر یہ یہاں سے مل جاتے ہیں، ہاشم گھرانہ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکی، مدنی، عربی، حجازی اور ساتھ ساتھ قریشی اور ہاشمی بھی کہتے ہیں. یہ ہاشمی اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ہاشم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. اب ایک بات یہاں سے کلیئر ہو چکی ہے. اب آگے کا حصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں ڈالی، اسلام کو پھیلایا، پروان چڑھایا، اور مکے کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ ہجرت فرمائی. مدینے سے 10,000 کا لشکر جرار تیار کیا صحابہ کا، اور وہ لشکر لے کر پھر آ کر یہاں پر ٹھہرے. مدینے سے مکہ میں صبح تڑکے کا وقت تھا اور پھر رات قیام کیا اور صبح نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت، عام طور پر 9-10 بجے کا وقت رہتا، شہر مکہ میں داخل ہوئے. وہ شان، شوکت، عظمت اور اسلام کی جو ہیبت تھی وہ دیکھ کر اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے. تو اس وقت جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ تھے بنو امیہ. یہ ابو سفیان جو تھے اس وقت میں یہاں سے یہ لوگ اب اسلام کی طرف آ رہے ہیں. امیر معاویہ کے جو والد ہوتے ہیں وہ اب یہاں پر اسلام قبول کر رہے ہیں. یزید کی جو دادی ہوتی ہے وہ یہاں سے اسلام قبول کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جنگیں کی ہیں، اسلام کے خلاف میں جنگیں کی ہیں، لیکن چونکہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے عرب کی سرزمین پر، اب یہ بھی بولے کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، داخل اسلام ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے کلمے کو قبول کیا اور یہ داخل اسلام ہو گئے. اب بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ اب یہاں کے لوگ بھی اسلام کے اندر آئے ہیں، سب عرب میں پورا پھیل گیا. تو اب امیہ خاندان جو ہمیشہ
ہمیشہ سے ان کو ایک چیز کا تناؤ ہوا کرتا تھا، ایک چیز کا ان کو ٹینشن ہوا کرتا تھا۔ بات کس بات کی ٹینشن تھی؟ کعبہ معظمہ کی چابی کا مسئلہ تھا کہ کعبہ معظمہ کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ حضرت مناف کے پاس چابی ہوا کرتی۔ اب حضرت مناف کے دونوں بیٹے ہوئے، دونوں بیٹوں میں سے اب چابی کس بیٹے کے پاس جائے گی؟ کیونکہ بڑے بیٹے کو چابی عموماً دے دی جاتی ہے کہ یہی ہوتا ہے حقدار، لیکن یہاں پر ایک بیٹا نہیں تھا بلکہ دو ایک ساتھ پیدا ہوئے، تو اب کیا کرے؟ اس وقت میں قرآن اندازی کی کہ امیہ ہو یا پھر ہاشم ہو۔ قرآن اندازی میں ہاشم کا نام آ گیا تو امیہ کا نام اس میں نہیں آیا، تو امیہ اور ان کے لوگوں کو یہ چیز رہ گئی کہ کاش چابی ہمارے پاس آتی تو ہم کعبہ معظمہ کے متولی ہوتے اور ہمیں تولیت نہیں ملی، کعبہ ہمیں کعبہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے ہو گیا۔ اس کے بعد سے ایک چیز ذہن کے اندر ایک چیز رہ گئی جو چلتی رہی، پنپتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ ایک وقت گزرتا رہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد کعبے کی عظمتیں اور بڑھ گئی، کعبے کو بتوں سے پاک کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جو کعبہ تھا جو بتوں سے پاک، اب ایسا کعبہ ہو گیا تو کعبے کا ایک نیا انداز ہوا اور کعبے کے پاس آنے والوں کی تعداد الگ ہو گئی۔ حج کے مناسک بالکل سازگار بیان کیے گئے اور پھر عمرے کا طریقہ، وہ تالیاں مارنا اور ننگے وہاں پر طواف کرنا اور جانور کو کاٹ کر خون پینا، یہ تمام رسومات کو ختم کیا۔ اور اس کے بعد پھر جو حج اور عمرے کا جو نیا انداز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، وہ چیزیں، یہ تمام چیزیں چلتی رہی، یہ سب ذہنوں کے اندر یہ بھی رہا۔ اور اس کے بعد پھر دور بدلا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرب کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، لا الہ الا اللہ ہر سمت میں جھنڈا لہرانے لگا، اور اس کے بعد یہ لوگ بھی داخل اسلام ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرمایا، 12 ربیع الاول کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے آپس میں صحابہ نے مل کر جس کا انتخاب کیا وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، جو 2 سال